فجر کا وقت ہوتا ہے، فجر کا معنی ہوتا ہے پاؤ پھٹنا، یعنی صبح صادق کا طلوع ہونا۔ رات چل رہی تھی ایک حالت کے اوپر، اور اس میں اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے پیٹ سے فجر کو نمودار کرتے ہیں، اس سے فجر طلوع ہوتی ہے۔ روز کا قصہ ہے کہ رات آتی ہے اور اس کے بعد پھر فجر آتی ہے، یعنی صبح کا وقت پیدا ہوتا ہے۔ اس صبح کے وقت کے نتیجے میں جو لوگ سوئے ہوئے تھے وہ بیدار ہو جاتے ہیں، جو لوگ کام سے معذور تھے کام کے لیے نکل جاتے ہیں۔ اس میں ساری مخلوقات کو دیکھو کہ پرندے اس میں کیا چاہتے ہیں، ان کو نئی زندگی ملتی ہے۔ اس میں دیکھو کہ پھول اس میں کھلتے ہیں، اور اس فجر کے وقت میں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ ہر چیز میں ایک نشو و نما پیدا ہوتی ہے، ہر ایک چیز کے اندر ایک نئی رودگی پیدا ہوتی ہے، نئی بالیدگی آتی ہے، نئی زندگی اس کو ملتی ہے فجر کے وقت میں۔ اور اسی لیے یہاں بیچ میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بارک اللہ لامتی فی بکورہا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے صبح سویرے کے وقت میں بڑی برکت رکھی ہے، یعنی صبح کے وقت میں جو کام کیا جائے گا اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت آئے گی، اس میں برکت ہوگی، اور جتنا دیر سے کیا جائے گا اتنی نحوست ہوگی۔ یہاں جملے متنازع کے طور پر یاد کر دوں، آج ہماری خاص طور سے ہمارے شہر کے اندر ایک بلا مسلط ہو گئی ہے کہ جو صبح کا وقت، فجر کا وقت، جو نئی زندگی کا وقت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، بے شمار ہمارے گھروں میں وہ سب سوتے رہتے ہیں، اور زندگی کا کاروبار آدھا دن گزرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، دکانیں بند ہیں، اور جو صبح کا وقت ہے اس کے اندر لوگ اپنے گھروں کے اندر سوئے ہوئے ہیں، اور جب آدھا دن گزر جاتا ہے، پہلے جب شروع میں ہم نے دیکھا تھا 8 بجے 9 بجے دکانیں کھل جایا کرتی تھیں، وہ ہوتے ہوتے 10 بجے، پھر 11 بجے، پھر 12 بجے، اب 1 بجے سے پہلے بازار نہیں کھلتا، اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ صاحب بجلی کی کمی ہے۔ اگر اللہ کے بندے صحیح طریقے سے جو صحیح وقت ہے اس وقت میں اگر کاروبار شروع کریں، اور ساری دنیا میں ایسا ہوتا ہے، ساری دنیا کا کاروبار اسی طرح چلتا ہے کہ صبح سویرے میں تو ساری دنیا گھومے ہوئے ہوں، ساری ممالک دیکھے ہیں، صبح 9 بجے سے 8-9 بجے سے سارا کاروبار شروع ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں 1 بجے تک نحوست طاری رہتی ہے، دکانیں بند ہیں، کوئی آدمی اگر کام کرنے جانا چاہے تو نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ سب سونے میں گزار دیتے ہیں، اور نتیجہ یہ کہ راتوں کو دیر تک بازار بھی کھلے ہوئے ہیں۔ جو رات اللہ تعالیٰ نے جو آرام کے لیے بنائی ہے، وہ رات جو سونے کے لیے بنائی ہوئی ہے، اس کے اندر کام چل رہا ہے، وہ نتیجہ ہے کہ بجلیاں اس میں خرچ ہو رہی ہیں، اور بے شمار اس میں فساد پیدا ہو رہے ہیں، لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کا وقت جو رکھا ہے یہ نئی زندگی کا وقت ہے۔ تو پہلی بات تو اس سے معلوم ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ، کہ رات کے وقت میں کے بعد جب صبح آتی ہے تو نئی زندگی پیدا ہو جاتی ہے، ہر چیز میں نئی زندگی آ جاتی ہے۔ تو اس سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز جو رات کو نیند آ رہی ہے اور صبح کو آنکھ کھل گئی، اور صبح کے وقت میں آدمی اپنے کاروبار میں لگ گیا اور اپنے کام چلا رہا ہے، تو وہ جو کیفیت تھی ایک طرح سے موت کی کیفیت، کیونکہ نیند بھی ایک طرح کی موت ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کی نیند کے وقت میں اس کی روح بھی کھینچ لیتے ہیں، لیکن وہ کھینچنا عارضی ہوتا ہے، جب اس کی اللہ تعالیٰ کو زندہ کرنا مقصود ہوتا ہے تو پھر وہ واپس بھیج دیتے ہیں، اور اس سے نئی زندگی انسان کے اندر آ جاتی ہے۔ اسی واسطے حدیث میں سوتے وقت جو دعا تلقین فرمائی گئی ہے کہ سونے کے وقت میں یہ دعا کیا کرو کہ اللہم انت خلقت نفسی وانت توفاہا لک مماتها ومحیاہا،
इन अहयैतहा फहफज़हा बिमा तहफ़ज़ु इन अमत्तहा फ़ग़फ़िर लहा वरहमहा, कि अल्लाह जो कुछ जिंदगी और मौत है आपके हाथ में है। अब अगर मेरे सोने के बाद आपको ये मंजूर है कि मैं सोता ही रह जाऊं और मौत आनी है, तो या अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमाइए, उस पर रहम फरमाइए। और अगर आपकी मशीयत यह है कि मैं दोबारा जिंदा हूं और दोबारा मैं इस दुनिया के अंदर बेदार होकर आऊं, तो फिर आप फहफ़ज़हा बिमा तहफ़ज़ु बिही इबादक अस्सालिहीन, आप मेरी हिफाजत ऐसे कीजिए जैसे कि आप नेक बंदों की हिफाजत करते हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला, ये हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे सोने से पहले। तो ये नींद भी एक तरह की मौत का एक नमूना है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि नींद आई और नींद की हालत में ही उनका इंतकाल भी हो गया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इस नींद को मौत की एक हल्की सी तस्वीर दिखाकर रोजाना सुबह को अल्लाह तबारक व तआला बेदार फरमा देते हैं। यह अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की एक निशानी है। और ये भी आप जानते होंगे कि जिस तरह नींद एक अल्लाह ताला की तरफ से एक निशानी है, नींद से बेदार होना एक निशानी है। अगर आदमी बेहोश हो जाए, होश उसका चला जाए, तो उसमें होश में लाने के लिए कोई दवा कारामद नहीं होती। सारे अतिब्बा इस पर मुत्तफिक है, होश में लाने की कोई दवा नहीं है, जब तक कि अल्लाह तबारक व तआला खुद ना अपने फैसले से उसको वापस लाए। तो नींद के बाद एक नई जिंदगी का आना, रोजाना अल्लाह तबारक व तआला की इस कुदरत की निशानी अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई है कि वो मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। वो इस चीज को जो दुनिया से तकरीबन जा चुकी थी, वो उसको दोबारा दुनिया में वापस ला सकता है। तो फजर के ऊपर भी अगर गौर करो तो अल्लाह ताला की कुदरत की एक निशानी मालूम होती है। दूसरी ये बात कि ख्याल आता है कि भाई ये निजाम इस तरह चल रहा है, बज़ाहिर तो ऐसे ही चलता रहेगा, आते रहेंगे लोग, जाते रहेंगे, और कोई नई दुनिया, नया जहान ये कैसे आएगा? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, रोज तुम नया जहान देखते हो। जब रात की तारीकी छाती है, रात का अंधेरा फैलता है, अंधेरा इतना फैला हुआ होता है कि उस वक्त में अगर आदमी को यह ख्याल न हो कि भाई रोजाना ऐसा हुआ करता है, तो वो ये सोचे कि यह अंधेरा एकदम से कैसे ज़ाइल हो जाएगा, अंधेरा कैसे खत्म हो जाएगा। ये अगर आखिर वक्त तक अंधेरे की कैफियत पूरी आधी दुनिया के ऊपर मुसल्लत रहती है, आधी दुनिया पर अंधेरा छाया रहता है। जो वहां रहने वाले हैं उस अंधेरे को अगर ये समझे कि ये तो अंधेरा ही रहेगा हमेशा, तो ये हमाकत होगी। इस वास्ते कि अल्लाह तबारक व तआला ने निजाम ऐसा बनाया है कि उस अंधेरे के बाद रोशनी भी आती है और फजर तुलू होती है, उसके नतीजे में दिन की रोशनी से इंसान फैज़याब होता है। तो ये समझना कि जो निजाम चल रहा है वही चलता रहेगा और उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी, ये हमाकत की बात है। खुद देखते हो रोजाना की तब्दीलियां आती है, रात आती है और दिन आता है, रात आती है और दिन आता है, फजर तुलू होती है, सुबह सादिक आती है। तो इसी तरह ये जो कायनात जिस तरह से चल रही है, ये हमेशा इस तरह चलने वाली नहीं है। किसी वक्त इसमें भी इसी तरह तब्दीली आएगी, जिस तरह के रात गुजरने के बाद दिन आता है, इसी तरीके से ये कायनात भी इसी तरह बदल जाएगी। आज हम समझ रहे हैं कि ये हजारा साल से चल रही है, तो कुरान करीम फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला के यहां एक दिन तुम्हारे 1000 साल के बराबर है। 1000 साल अल्लाह ताला के नजदीक एक दिन है। तो ये समझना कि ये हजारा साल से जिस तरह चल रहा है तो एकदम से कैसे खत्म हो जाएगा, अल्लाह ताला के यहां तो ये चंद दिन भी नहीं। और हदीस कुरान करीम में फरमाया, जब इंसान पहुंचेगा क़यामत के दिन और तसव्वुर करेगा कि मैं दुनिया में कितना रहा हूं, तो कुरान करीम कहता है कि वो ये समझेंगे कि अल्लम यल्बसु इल्ला अशियतन अव दुहाहा, सारी दुनिया की जिंदगी ऐसी लगेगी जैसे एक शाम या एक सुबह। वहां जाने के बाद पता लगेगा कि दुनिया की जिंदगी तो बिल्कुल मामूली सी थी। और इसकी मिसाल अल्लाह ताला दुनिया के अंदर दिखाते रहते हैं कि बच्चा जो है मां के पेट में 9 महीने रहा, 9 महीने रहा,
اس کے بعد پھر وجود میں آیا. اب اگر اس کا تصور کرے میں کتنا رہا ہوں ماں کے پیٹ میں, تو وہ 9 مہینے کی مدت اس کو خواب و خیال معلوم ہوگی. اسی طریقے سے جب آدمی آخرت میں پہنچے گا تو یہ دنیا کی ساری زندگی اور دنیا کے اندر جتنا کچھ گزرا ہے یہ سب ایسا لگے گا جیسے ایک شام تھی یا ایک صبح تھی. کَأَلَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا, ایسا لگے گا کہ وہ ایک شام یا ایک صبح گزری ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنی آنکھوں سے روزانہ دیکھ رہے ہو کہ انقلابات آ رہے ہیں. روز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت اور قدرت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے انقلابات کو اپنی آنکھوں سے, تمہاری آنکھوں سے دکھا رہا ہے. ان میں سے ایک انقلاب فجر کا انقلاب ہے. اسی پر اگر غور کر لو تو اس سے تمہیں اس نتیجے تک پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی کہ اللہ جل جلالہ کی حکمت اس سے انکار کرتی ہے کہ نیک اور بد برابر ہو جائیں. جو اچھے کام کرنے والے ہیں وہ بھی بس زندگی گزار کر مر جائیں, ختم ہو جائیں, اور برے کام کرنے والے بھی زندگی گزار کر ختم ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ نیک اور بد کو برابر نہ کرے, بلکہ نیک کو اس کے عمل کا بدلہ دے, برے کو اس کے عمل کا بدلہ دے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام ایسا بنایا ہے کہ ایک وقت میں یہ ختم ہو کر پھر ایک نئی زندگی آئے گی, ہمیشہ کی زندگی. اس کے لیے تیاری کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ احساس ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. آج ایک جو قسم ہے اس کا میں نے تھوڑا سا بیان کیا. حاصل یہ ہے, توجہ اس طرف دلانی ہے کہ بھائی یہ زندگی اس طرح ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. وقت آ رہا ہے اور ہر ایک پر آ رہا ہے, کچھ پتہ نہیں کہ کب ختم ہو جائے. اس نئی زندگی, اس دوسری زندگی کے اندر پھر داخلہ ہوگا, اور اس دوسری زندگی کا سارا دار و مدار تمہارے یہاں دنیا کے اعمال پر ہے کہ تم نے اگر وہ ٹھیک سے زندگی گزاری ہے تو وہاں ابدی راحتیں ہیں, اور اگر برائی کے ساتھ زندگی گزاری ہے تو ابدی تکلیفیں ہیں. اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. www.darsequran.com